بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، چند دن پہلے پاکستان کے وفاقی وزیر رانا تنویر نے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر خاصی اخلاقیات سے گری ہوئی ایک زبان کا استعمال کیا۔ عمران خان کے حوالے سے، ان کی فیملی کے حوالے سے اور جو باقی اپنے سیاسی حریف ہیں ان کے حوالے سے، تو ایک تو ان کی گفتگو کا وہ غیر اخلاقی پہلو تھا کہ جس میں انہوں نے تقریباً گالم گلوچ کا انداز اپنایا، لیکن اس سے بھی زیادہ ایک جملہ ان کا خاصا اہم تھا جو ایک مائنڈ سیٹ کا عکاس اور ایک مائنڈ سیٹ کی کہانی سناتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک ایکسین کا بیٹا ہمارے سروں پر چڑھے اور اتنا بڑا بن جائے کہ وہ ہمیں چیلنج کرے، اس طرح کے کچھ الفاظ تھے۔ اور میرے نانا فلاں دور میں ایم این اے رہے ہیں، میرے والد بھٹو اور ضیاء الحق کے مارشل لاء کے وقت ایم این اے تھے اور میں وزیر اور ایم این اے ہوں، یعنی میں تھرڈ جنریشن ہوں۔ رولنگ کلاس، پاکستان کی رولنگ ایلیٹ، اس کا کہنے کا ان کا مقصد اور مدعا یہی تھا۔ رانا تنویر ایک کا پس منظر کیا ہے اور وہ کس حد تک پاکستان میں اس کلاس کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ جو پاکستان پر مسلط رہی ہے، جو پاکستان پر حکومت کرتی رہی ہے اور جو حکمرانی کرتی رہی ہے، کبھی براہ راست حکمرانی کرتی رہی ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھی بن کر اپنا کندھا پیش کر کے حکمرانی کرتی رہی ہے بالواسطہ طور پہ، اور وہ جاگیردار کلاس کی اور وہ برادری اور ٹرائبل سسٹم کے تحت سامنے آنے والے لوگ کہ جو پاکستان میں کا حلیہ بگاڑنے میں اہم کردار ادا کر چکے ہیں۔ ظاہر ہے پاکستان اگر آج اس حال کو پہنچا ہوا ہے کہ ایک ہاتھ میں اس کے ایٹم بم ہے تو دوسرے میں کشکول ہے، تو یہ بے سبب نہیں ہوا۔ یہ ظاہر ہے کچھ بے تدبیریوں، غلطیوں، کوتاہ اندیشیوں کا ایک طویل سفر ہے کہ جس نے آج ایک دھماکے کی صورت میں جو پھٹ گیا ہے اور جس کے اثرات چہار سو آج نظر آ رہے ہیں۔ رانا تنویر اس مائنڈ سیٹ کے عکاس ہیں کہ یہ خیالات کہ جو پاکستان میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ انگریز کے دور سے وہ ایک بالادست طبقہ ہے، وہ ایک حکمرانی کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور وہ اپنی ٹرائبل سسٹم کو، اپنی برادری کو، اپنی نام و نمود کو اور ان جاگیروں کو کہ جو انگریز نے اپنی خدمت کے عوض انہیں عطا کی تھیں، وہ ان پر اتراتا، فخر کرتا اور خود کو پاکستان کا جائز قانونی حکمران اور حکمرانی کا مستحق سمجھتا ہے۔ اس سے ایک مائنڈ سیٹ وجود میں آیا ہے، اور یہ مائنڈ سیٹ جو ہے اسی سے ہمیشہ ہر دور میں جب بھی پاکستان میں مارشل لاء لگے ہیں تو اسی مائنڈ سیٹ کے سے فائدہ اٹھا کر اس کو پہلے اپنا ہمنوا اور اسے سولین کلغی لگا کر پھر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ یہ پاکستان کا جو دہائیوں سے ایک سفر تھا وہ اسی طرح عبارت تھا کہ یا تو فوجی حکمرانی قائم ہوتی تھی یا فوج کی معاونت کے لیے، حکمرانی کی معاونت کے لیے جاگیرداروں کا ایک ٹولہ ہوتا تھا، گدی نشینوں کا ایک ٹولہ ہوتا تھا جو اس سسٹم کو ایک لیجیٹمیسی یا اس کو ایک سولین بیس فراہم کرتا تھا یا اس کی سولین جو شناخت ہے اس کو ابھارتا تھا۔ تو ایسے میں پہلی دفعہ عمران خان ایک عوامی طاقت کے زور پر ایک مڈل کلاس سے اٹھ کے آئے کہ جیسے اگر ان کے والد ایکسین تھے تو ان کی والدہ ایک پڑھی لکھی گھریلو خاتون تھی، اور عمران خان نے جو ایک نئی متعارف کرائی ایک سوچ وہ یہی تھی کہ ایک عام آدمی کو مضبوط کیا جائے اور ہیومن ڈیولپمنٹ پر لمبے لمبے پل بنانے کی بجائے اور کھلی کھلی سڑکیں بنانے کی بجائے اور عمارتیں بنانے کی بجائے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ لگایا جائے۔ یہ دنیا میں ہر جگہ سوچوں کا اختلاف ہوتا ہے، برطانیہ میں، امریکہ میں بھی اس طرح کے اختلافات ہیں سوچوں کے، تو لیکن یہ جو رولنگ کلاس ہے جو خود کو ایک اشرافیہ سمجھتی ہے اور حکمران طبقہ سمجھتا ہے اور خود کو حکمرانی کا مستحق سمجھتا ہے، اس کو یہ انداز حکمرانی اور انداز سیاست پسند نہیں آیا، کیونکہ جو اقتدار ہے وہ بند مٹھی سے ریت کی طرح ذرہ ذرہ ہو کر ان کے اس طبقے کے اندر سے باہر نکلنے لگا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی اور جو جاگیرداروں کی ہمیشہ سے نمائندہ رہی ہے اور مسلم لیگ نون جو جاگیرداروں کے مقابلے کے لیے تاجروں، صنعت کاروں کی ایک
جماعت کے طور پر متعارف کرائی گئی پاکستان کی سیاست میں، ایک موقع پر جب انہوں نے خطرے کو بھانپ دیا اور نوشتہ دیوار پڑھ لیا تھا تو انہوں نے میثاق جمہوریت کیا تھا اس سسٹم کو بچانے کے لیے اور اس حالات کی ڈور کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے۔ تو عمران خان نے جب برسر اقتدار آ کر یا اپنی سیاست کے آغاز سے عروج تک انہوں نے ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کی، پاکستان کے عام آدمی کی بات کی، اور اپنی جو فیملی کو سیاست سے اور حکومت سے الگ کر دیا، اور مزید اپنی کوئی امپائر کھڑی کرنے کی بجائے ایک پارٹی کو ایک آرگنائزیشن بنانے کے لیے، ایک تحریک بنانے کے لیے ایک انہوں نے گراس روٹ لیول سے ایک کام شروع کیا، کاغذی کام شروع کیا، لکھت پڑھت کی اس حوالے سے۔ تو یہ ایک متبادل سوچ کو ابھارنے کی کوشش تھی، اور اسی کو انہوں نے، جو پاکستان کی روایتی حکمران کلاس ہے، اس نے ایک چیلنج سمجھا اور اپنے اتحادیوں کی مدد سے اور اپنے وسائل کی مدد سے انہوں نے منظرنامہ تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو سب سے پہلا جو ہدف تھا، جو ویڈیو بھی لیک ہوئی تھی مریم نواز کی، وہ یہی تھا کہ صحت کارڈ کو ختم کر دیا جائے، اور صحت کارڈ پاکستان کی ایک ایسی پہلی سہولت ہے جس میں ایک عام آدمی کو ماجا گاما جس کو کہا جاتا ہے، اس کو ریاست کے وسائل سے اس کو صحت کی سہولت فراہم کی گئی، اور بہت سے مستحقین جو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اپنے علاج کا، انہوں نے بھی حالات سے فائدہ اٹھا کر وہ اس میں شریک ہوئے، اس عمل میں انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور اس کے نتیجے میں یہ وہ وسائل ہوتے تھے کہ جو صرف پاکستان کی حکمران کلاس کے لیے وقف ہوتے تھے، اسے نہ صرف پاکستان میں علاج کی مفت سہولت تھی، بلکہ جب وہ برطانیہ جاتے تھے، امریکہ جاتے تھے علاج کے لیے یا علاج کے نام پر، تو ریاستوں نے وہ وسائل بھی فراہم کرتی تھی، وہ بلز وہاں سے اپنے سبمٹ کراتے تھے، اور اس کے اگینسٹ انہیں پھر ادائیگی ہوتی تھی پاکستان کے خزانہ عامرہ سے۔ تو یہ پہلی دفعہ پاکستان کے ایک عام آدمی کو، سڑکوں پر رلنے والے کو، سڑک سے اٹھا کر لنگر خانے میں بٹھا دیا، اسے روٹی عزت کے ساتھ دی جانے لگی، اس کے لیے صاف ستھرے بستر بچھائے گئے، وہ جو راتوں کو سڑکوں پر سونے والے ہوتے تھے چرس کا سوٹا لگا کر، ان کو وہاں سے اٹھا کے ایک اچھی لائف دینے کی کوشش کی۔ پھر اس آدمی کو کہ جو صحت کے حوالے سے ان سہولیات کا کبھی نہ مستحق جانا گیا، جسے نہ وہ تصور کر سکتا تھا، اس کو ایک ریاست کے وسائل میں شریک کیا گیا۔ تو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو پاکستان کی جو حکمران کلاس ہے اس کو ہضم نہیں ہوتی، کہ ایک ایکسین کا بیٹا اٹھ کر انہیں چیلنج کرے ان حکمرانوں کو کہ جو انگریز نے تراشے ہوئے ہیں، جو انگریز کے تراشیدہ ہیں، اور جو اب نسل در نسل حکمرانی کے لیے کہ میرٹ پر پورا اترتے ہیں، اور کیونکہ ان کے مضبوط اتحادی بھی موجود ہیں، اندر بھی موجود ہیں اور باہر بھی موجود ہیں، اور ایک ایکسین کا بیٹا اٹھ کے اس کلاس کو چیلنج کرے، اس کے نیچے سے قالین کھینچ لے، اس کو ہوا میں معلق کر دے، اس کو عوام میں بالکل نکو اور نشان زدہ بنا کر رکھ دے اپنی مقبولیت کی بنیاد پر اور اپنے نعروں اور تقریروں کی بنیاد پر، یہ شاید پاکستان کی حکمران کلاس کو گوارا اور قبول نہیں تھا۔ اور جاوید لطیف کی جو یہ بات ہے، یہ جملہ ہے، یہ اسی سوچ کا اور اسی تکلیف کا آئینہ دار ہے جس سے پاکستان کی حکمران کلاس آج کل گزر رہی ہے، کیونکہ عوام میں اب انہیں پھولوں کے ہار ڈالنے والے بہت کم رہ گئے ہیں، اور انہیں ایک نئے اور بدلے ہوئے پاکستان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ سب ایکسین کے اس بیٹے کا کمال ہے کہ جسے اب سب مل جل کر مائنس کرنا چاہتے ہیں۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔